اس کے بعد پھر کیا کرنا، پھر یہ دیکھنا تھا امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کے صیغہ واحد مذکر حاضر سے علامت مضارع کو دور کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد والا حرف، یعنی جس کو ہم نے ریموو کیا ہے جس لیٹر کو، اس کے بعد والا حرف کیا ہے۔ دو کنڈیشن ہوگی، یا تو ساکن ہوگا یا تو متحرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ساکن کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش نہ ہو، اور متحرک اسے کہتے ہیں جس پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ٹھیک ہے۔ اگر متحرک ہو تو کچھ نہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر متحرک ہو، دوسرا لیٹر ریموو کیے ہوئے لیٹر کے بعد والا لیٹر اگر متحرک ہو تو کچھ بڑھانا نہیں ہے، ایڈ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر ساکن ہو، ٹھیک ہے، اگر ساکن ہوگا تو پھر ہمیں پھر کیا کرنا ہے، عین کلمہ کی حرکت کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عین کلمہ کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اب عین کلمہ کی جو حرکت ہوگی وہ تین کنڈیشن ہوگا، یا تو اس پہ زبر ہوگا یا زیر ہوگی یا پیش ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو فتحہ یا تو ضمہ یا تو کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ زبر اور زیر کے کنڈیشن میں، یعنی عین کلمہ پر، یعنی تھرڈ لیٹر عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اگر زبر اور زیر رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں، زبر اور زیر کے کنڈیشن میں، شروع میں ہم حمزہ وصل مکسور لگائیں گے۔ حمزہ وصل کہیں گے ملانے والا حمزہ کو، اور مکسور کہتے ہیں جس حمزہ پہ زیر ہو، اس کو کیا کہیں گے، حمزہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی عین کلمہ پہ اگر زبر ہوگا یا زبر یا زیر اگر ہوگا تو ان دو کنڈیشن میں کیا کرنا ہے، شروع میں یعنی جو ایک لیٹر کو ہم نے ریموو کیا اس کی جگہ پہ ہم مقصور لگائیں گے۔ لیکن اگر کلمہ پہ یعنی پیش ہوگا تو شروع میں کیا لگائیں گے، حمزہ وصل مضموم یعنی حمزہ پیش او لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں۔ حرف علت کہتے تین حرف کو، واو الف یا کو۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے، نہیں ہو تو پھر آخر میں جو بھی لیٹر آپ کو دکھ رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے، ساکن کر دینا ہے۔ یعنی زبر زیر پیش ہے تو اس زبر زیر پیش کو ہٹا کر کے اس کو ساکن سے بدل دینا ہے، تو آپ کو بن جائے گا مضارع کے واحد مذکر حاضر سے آپ کو فعل امر کا صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تضربو سے اضرب بنے گا، تسمعو سے اسمع بنے گا، تنصرو سے انصر بنے گا۔ تضربو کے معنی تھے تو مارتا ہے یا مارے گا، تضریب سے جو فعل امر بنا اضرب، اس کا ترجمہ ہوگا تو مار۔ تسمعو کے معنی تھے واحد مذکر حاضر جب تھا تو معنی تھا کہ تو سنتا ہے یا سنے گا، جب اس سے ہم نے فعل امر بنا دیا تو اسمع کے معنی ہوں گے تو سن، یعنی آرڈر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تنصرو تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، مضارع تھا، مضارع سے ہم نے کیا کیا، اس رول سے ہم نے بنایا، فعل امر بنایا، تنصرو سے انصر تو مدد کر۔ اس کے بعد تعیدو سے عید بنے گا، ٹھیک ہے، تو لوٹتا ہے یا لوٹے، اس سے بنے گا عید تو لوٹ۔ ترمی تو پھینکتا ہے یا پھینکے، ٹھیک ہے، اس سے بنے گا ارمی تو پھینک۔ تخشا، تخشا کے معنی تو ڈرتا ہے یا ڈرے گا، ٹھیک ہے، اس سے کیا بنے گا، اخشا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں تدعو تو پکارتا ہے یا پکارے، ٹھیک ہے، اس سے کیا بنے گا، ادعو تو پکار۔ اب آخر کے جو تین ایگزامپل میں نے بتائے، ترمی کے آخر میں کیا ہے، یا کیا ہے، حرف علت ہے یعنی ویک لیٹر ہے، ٹھیک، تو حرف علت کو ہم نے کیا بنا، مضارع سے فعل امر بناتے وقت ہم نے حرف علت کو کیا کیا، گرا دیا، ختم کر دیا۔ ایسی تخشا میں الف ہے، الف بشکل کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، الف کھڑا زبر کی شکل میں، اس کو ہم نے کیا کیا، چونکہ الف کیا ہوتا ہے، حروف علت ہوتا ہے، اور حروف علت ویک لیٹر ہوتا ہے، اس کو گرا دیتے ہیں، تو ہم نے گرا دیا، تو اب کیا بنا، اخشا، ٹھیک ہے، وداؤٹ یا کے، وداؤٹ کھڑا زبر کے۔ اس کے بعد تدعو میں واو تھا، واو حرف علت ہوتا ہے، ہم نے فعل امر بنانے میں
تدعو میں جو واو تھا اس کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد قاعدہ ہے امر میں نون اعرابی گر جاتا ہے، نون اعرابی جو ہوتا ہے امر کے اندر گر جاتا ہے، اور نون جمع مؤنث یعنی جو فاعل کا نون ہے وہ باقی رہتا ہے۔ جہاں بھی فاعل کا نون ہوگا وہ ہر حال میں باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو قاعدہ ہے حمزہ وصل، حمزہ اور الف میں ڈفرینس میں نے بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل، وصل کے معنی ہوتا ہے ملانا، ملانے والا حمزہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ وصل وہ الف ہے جو درمیانے کلام میں، درمیانے کلام میں یعنی لفظ کے بیچ میں اگر ہو تو پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا۔ حمزہ وصل وہ الف ہے جو بیچ لفظ میں، درمیانے کلام یعنی بیچ لفظ میں، لفظ کے بیچ میں ہو تو پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا۔ جیسے فطلب، فطلب میں دیکھیے فا کے بعد الف ہے، الف یعنی حمزہ وصل ہے، اس کے بعد تا ہے، یعنی فا اور تا کے بیچ میں الف ہے یعنی حمزہ وصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا تو جائے گا مگر اس کا تلفظ نہیں ہوگا۔ اگر تلفظ ہوتا تو پھر ہم اس کو فطلب نہیں کہہ سکتے، فاطلب کہنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے ایک بتایا کیا کہ فا کو ریموو کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تو اب وہی حمزہ جو تھا جو بیچ میں تھا، لفظ کے بیچ میں تھا، وہ اب شروع میں آ گیا، تو اب وہ پڑھا جائے گا اطلب، ٹھیک ہے۔ فا کو ہٹا دیں گے تو اطلب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امر حاضر معروف کے صرف 6 صیغے آتے ہیں، جو اوپر میں ہم نے بتایا یہ والا صرف 6 صیغے امر حاضر میں آتے ہیں اور یہی اصلی امر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو پڑھنا ہے میں نے بتایا یہاں پہ دیکھیے، معروف پڑھا نا، بس یہی معروف کے بجائے مجہول رہے گا اگلے صفحہ میں، گردان امر حاضر مجہول۔ چلیے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 16واں سبق۔ دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں، مکس ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ کر کے سمجھانا ہے۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلے کیا ہمیں پڑھنا ہے؟ امر حاضر مجہول کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے؟ امر غائب کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر امر متکلم، اس امر کو اس متکلم کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور غائب کو معروف کے ساتھ جوڑنا ہے اور مجہول کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، اور متکلم کو بھی معروف کے ساتھ جوڑنا ہے اور متکلم کو مجہول کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر سے سمجھیے، امر حاضر مجہول، امر حاضر معروف پچھلے صفحہ میں ہم نے پڑھا، ابھی ابھی جو ریویژن میں نے کرایا، امر حاضر معروف تھا وہ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، وہ امر حاضر معروف تھا، ٹھیک ہے۔ تو امر حاضر معروف کے بعد امر حاضر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ امر حاضر مجہول پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا مجہول یہاں پہ پڑھیں گے، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر امر غائب یعنی اسٹیٹمنٹ تھرڈ پرسن والا امر غائب، ٹھیک ہے۔ غائب کے معنی ہوتے ہیں تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی امر غائب دیکھیے اس کے ساتھ ملائیے گا، ایک منٹ، امر غائب کے ساتھ اس کو ملائیے گا، امر غائب معروف، ٹھیک ہے، اور امر غائب مجہول، پہلے یہ ہو گیا۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے امر متکلم معروف، اس کے ساتھ ملا کر کے، پھر امر متکلم مجہول، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ امر حاضر مجہول کو سمجھنا ہے۔ امر حاضر مجہول کیا ہے؟ اسے امر حاضر مجہول، امر حاضر مجہول اور امر غائب و متکلم معروف، امر غائب اس کے ساتھ ایسے جڑیں گے، ٹھیک ہے۔ امر غائب معروف اور اس کے بعد پھر اس سے جڑے گا امر غائب مجہول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہے امر متکلم معروف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہے امر متکلم مجہول، شارٹ میں لکھا ہوا ہے امر حاضر مجہول، اس کے بعد پھر ہے امر غائب معروف اور امر غائب مجہول، پھر اس کے بعد ہے امر متکلم معروف اور امر متکلم مجہول کی گردانیں الگ نہیں ہیں۔ ان کی گردانیں کیا ہے؟
الگ نہیں ہے، ان کی گردانیں الگ نہیں ہیں، مضارع کی گردانیں ہی ان کی گردانیں ہیں۔ جو مضارع کی گردان ہے وہی امر حاضر مجہول کی گردان ہے، وہی امر غائب متکلم معروف کی گردان ہے، امر غائب مجہول کی گردان ہے، اور امر متکلم معروف کی گردان ہے، اور امر متکلم مجہول کی گردان ہے۔ فرق کیا ہے؟ بس اتنی تبدیلی کر لی جاتی ہے، بس اتنی تھوڑی سی تبدیلی چینجنگ کر لی جاتی ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر، مضارع کے شروع میں کیا ہے؟ لام امر مکسور بڑھا دیا جاتا ہے۔ لام امر کے معنی کیا ہوگا؟ امر کا لام مکسور جس پر زیر ہو، امر کا ایسا لام جس پر زیر ہو، ٹھیک ہے؟ پھر سے اوپر سے دیکھیے، امر حاضر مجہول، امر غائب معروف، امر غائب مجہول، امر متکلم معروف اور امر متکلم مجہول کی گردانیں، ٹھیک ہے، الگ نہیں ہیں، مضارع کی گردانیں ہی ان کی گردانیں ہیں۔ بس اتنی تبدیلی کر لی جاتی ہے، اتنی سی تبدیلی کر لی جاتی ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھا دیا جاتا ہے۔ لام امر مکسور یہاں دیکھیے، یہاں یہ والا دکھ رہا، یہ لام امر ہے اور زیر ہے تو مکسور کہیں گے، کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ لام امر مکسور بڑھایا جاتا ہے اور آخر میں وہ عمل کیا جاتا ہے، آخر میں وہ عمل کیا جاتا ہے جو نفی جہد بلم کی گردان میں کیا جاتا ہے۔ نفی جہد بلم کی گردان میں ہم نے کون سا عمل کیا تھا؟ وہی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی کو بتا رہے ہیں وہ عمل کیا ہے، یعنی اگر آخر میں حرف علت یعنی واو الف یا، اگر آخر میں حرف علت ہو، ویک لیٹر 3 لیٹر ہے، واو یا الف، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ جو بتا رہے ہیں نا، جو نفی جہد بلم کی گردان میں کیا جاتا ہے وہ عمل لاسٹ میں کرنا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ یعنی اگر آخر میں حرف علت ہو یعنی واو الف یا ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جس طرح سے نفی جہد بلم کی گردان میں آخر سے حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، ایسے ہی امر حاضر مجہول میں بھی آخر سے حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہو تب گرائیں گے، اگر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اسی کو بتا رہے ہیں آگے، ورنہ آخری حرف کو جزم دیا جاتا ہے۔ یہی کام نفی جہد بلم میں بھی کیا، حرف علت تھا تو اسے ہم نے گرا دیا تھا، اور نہیں تھا تو آخر میں حرکت والے کو جزم سے بدل دیا تھا، ٹھیک ہے؟ ورنہ آخری حرف کو جزم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نون اعرابی کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ نفی جہد بلم میں بھی یہی ہوا، نون اعرابی کو گرا دیا گیا، اور نون فاعلی باقی رہتا ہے۔ نون فاعلی یعنی فاعل کا جو نون ہے، فاعلیت کو بتانے والا، فاعل سبجیکٹ کو بتانے والا جو نون ہے وہ ہر حال میں باقی رہتا ہے، کسی بھی حال میں وہ گر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ من جملے سبھی کو بتا دیا انہوں نے، اوپر جو یہاں پہ لکھا ہوا نا سبھی کو بتا دیا، یعنی امر حاضر کے بارے میں بھی بتا دیا، امر حاضر مجہول کے بارے میں بھی، امر غائب کے بارے میں بھی، متکلم کے بارے میں بھی، سبھی کے بارے میں بتا دیا۔ اب سبھی کی گردان کو دیکھیے، سمجھ میں آتا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ لتفعل، ٹھیک ہے؟ لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، ٹھیک ہے؟ لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا۔ یہ کون سا گردان ہے؟ کون سی گردان ہے؟ گردان امر حاضر مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے اس کا، پہلا حاشیہ میں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، دیکھیے معروف میں کیا ترجمہ کر رہے تھے؟ افعل کا ترجمہ کر رہے تھے، کر تو ایک مرد، کرو تم دو مرد، اسی کا مجہول ہے تو اس میں کیا ہوگا ترجمہ؟ کیا جائے تو ایک مرد، چاہیے کہ کیا جائے، کیا کریں گے ترجمہ؟ چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد، ٹھیک ہے؟ چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد۔ اس کو دوسرے لفظ سے پڑھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا، لتنصر، چاہیے کہ مدد کیا جائے تو ایک مرد، یعنی تیری مدد کی جانی چاہیے، کرنے والا کوئی اور ہوگا، مدد تمہاری کی جانے چاہیے، یہ مطلب ہوگا۔ لتفعل،
چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، لتفعلا چاہیے کہ کیے جائیں تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لتفعلوا چاہیے کہ کیے جائیں تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کے بعد لتفعلی چاہیے کہ تو ایک عورت کی جائے، اس کے بعد پھر اس کا دوسرے لفظ سے دیکھ لیجئے، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی گردان کو، لتنصر لتنصرا لتسرو لتنصری لتنصرا لتنصرنا، ٹھیک ہے۔ چاہیے کہ یہاں نصرہ سے میں پڑھ رہا ہوں گردان، دیکھیے، لتنصر چاہیے کہ مدد کیا جائے تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر نہیں، صیغہ کیا ہوگا، امر حاضر مجہول، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہی ہوگا، بحث جو ہوگی وہ ہوگا امر حاضر مجہول، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث امر حاضر مجہول، لتفعلا چاہیے کہ نہیں، لتنصرا چاہیے کہ مدد کیے جائیں تم دو مرد، صیغہ کیا ہوگا، تثنیہ مذکر حاضر، بحث میں آپ کو یہ کہنا ہے امر حاضر مجہول، ٹھیک ہے، لتنصرو چاہیے کہ مدد کیے جائیں تم سب مرد، مدد کیے جاؤ تم سب مرد، ٹھیک ہے، صیغہ کیا ہوگا، جمع مذکر حاضر، اور بحث کیا ہوگی، امر حاضر مجہول، اس کے بعد لتنصری چاہیے کہ مدد کی جائے تو ایک عورت، لتنصرا چاہیے کہ مدد کی جائیں تم دو عورتیں، لتنصرنا چاہیے کہ مدد کی جائیں تم سب عورتیں، واحد مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، بحث کیا ہوگا، امر حاضر مجہول، ٹھیک ہے، یہ امر حاضر معروف کے مقابلے میں امر حاضر مجہول تھا، یعنی افعل کیا تھا، معروف تھا، افعل سے لتفعل کیا ہو گیا، مجہول ہو گیا، امر حاضر کا مجہول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے گردان امر غائب و متکلم معروف، ٹھیک ہے، امر غائب جو ہے اور امر متکلم جو ہے یہ دونوں مکس ہے گردان، یاد رکھیے گا، امر غائب اور امر متکلم دونوں مکس ہے، ٹھیک ہے، بحث یا گردان امر غائب و متکلم معروف، یعنی امر غائب معروف اور امر متکلم معروف، ٹھیک ہے، یہ جو امر ہے ایک بار اس کے ساتھ جڑ کر کے معروف کے ساتھ لگے گا، ایک بار متکلم کے ساتھ جڑ کر کے معروف کے ساتھ لگے گا، تو اس کو اس طرح سے کہیں گے، گردان امر غائب معروف اور گردان امر متکلم معروف، ٹھیک ہے، یعنی دو گردان اس کے اندر ملا ہوا ہے۔ اب اس کا دیکھیے، ایک منٹ، لیفعل کیا ہے، لیفعل پہلے ہی بتا دیا امر غائب ہے اور امر متکلم ہے، ٹھیک ہے، لیفعل پہلے معروف ہے، یاد رکھیے گا یہ معروف ہے، اس کے بعد مجہول نیچے آئے گا، معروف کے حساب سے ترجمہ کرنا، لیفعل، لیفعل کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، اس کو دوسرے لفظ سے پڑھ لیتے ہیں، سمیع سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیسمع چاہیے کہ سنے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لیسمع چاہیے کہ سنے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لیسمعوا چاہیے کہ سنے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، ابھی تک غائب چل رہا ہے، پھر دیکھیے یہ تین غائب کے تین صیغے مذکر کے ہو گئے، اب تین مؤنث کے صیغے رہیں گے، لتفعل، لتسمع، ٹھیک ہے، سمیہ سے پڑھ رہا ہوں، لتسمع چاہیے کہ سنے وہ ایک عورت، لتسمع چاہیے کہ سنے وہ دو عورتیں، لیسمعنا چاہیے کہ سنے وہ سب عورتیں، پہلا والا ہو گیا واحد مؤنث غائب، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب، اور تیسرا جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، چاہیے کہ سنے وہ ایک عورت، چاہیے کہ سنے وہ دو عورتیں، چاہیے کہ سنے وہ سب عورتیں، یہاں تک امر غائب معروف کا صیغہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ جو دو آخر میں دکھ رہا نا آپ کو وہ ہے امر متکلم معروف، لیفعل چاہیے کہ کریں ہم ایک مرد یا ایک عورت، ٹھیک ہے، واحد متکلم فرسٹ پرسن فار سنگولر فارم، اس کے بعد لنفعل چاہیے کہ کریں ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں،
صیغہ جمع متکلم، ٹھیک ہے. لیسمع چاہیے کہ سنے، لنسمع چاہیے کہ سنے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہاں تک بات؟ کوئی پرابلم ہوئی اس میں تو بتا دیجیے. امر غائب میں اور متکلم میں دونوں ملا ہوا ہے. 6 صیغے غائب کے ہو گئے، امر غائب کے، اور 2 صیغے امر متکلم کے ہو گئے، اور یہ معروف کی کنڈیشن میں تھا. اب نیچے جو ہے اسی کی مجہول ہے. گردان امر غائب مجہول، اور امر متکلم مجہول. سیم یہ جو ابھی لائن گزرا ہے اسی کا مجہول ہے، مجہول فارم ہے. لیفعل، ٹھیک ہے. اس کو ہم ضربہ سے پڑھ لیتے ہیں، زادرابا سے. ضربہ کے معنی ہوتے ہیں مارنا. لیوزرب چاہیے کہ مارا جائے، ٹھیک ہے. یا پھر چاہیے کہ کھولا جائے. لیفتح فتح سے، لیفتح چاہیے کہ کھولا جائے وہ ایک مرد. لیفتحا چاہیے کہ کھولے جائیں. لیفتحو چاہیے کہ کھولے جائیں. اس طرح سے ترجمہ ہوگا. لتفتح لتفتحا لیفتحنا. یہاں تک ہو جا رہا ہے آپ کو؟ غائب کے صیغے ہو گئے. چاہیے کہ کیا جائے، یاد رکھیے مجہول میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا. چاہیے کہ کھولا جائے، چاہیے کہ سنا جائے، چاہیے کہ مارا جائے، چاہیے کہ مدد کیا جائے. کرے نہیں ہوگا، کرے جب ہوگا تو وہ معروف ہو جائے گا، یاد رکھیے. یہاں تک غائب کے صیغے ہو گئے، امر غائب کے صیغے ہو گئے. اب 2 صیغے جو آخر میں دکھ رہے ہیں، لیُفعل یا لیُسمع، لنسمع، لیُفتح، لنفتح، لیُضرب، لنضرب. ٹھیک ہے. لیُسمع چاہیے کہ سنا جاؤں میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد متکلم. لنسمع چاہیے کہ سنے جائیں ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، صیغہ جمع متکلم. گردان کون سا ہوگا؟ یہ آخر والا جو دو گردان ہے یہ امر متکلم مجہول ہے. ایسے ہی اس کے اوپر معروف میں دیکھ لیجئے، لِأَسْمَعْ لِنَسْمَعْ، یہ والا جو ہے یہ والا، ٹھیک ہے. لِأَفْعَلْ لِنَفْعَلْ یہ امر متکلم معروف تھا، اور نیچے میں یہ جو ہے امر متکلم مجہول ہے. اس کے علاوہ جو 6 صیغے دکھ رہے ہیں، امر غائب معروف تھا اوپر میں، اور نیچے میں امر غائب مجہول ہے. یہ ہے فرق. ہو گیا یہاں تک کمپلیٹ؟ کوئی سوال ہو تو پوچھیے. حسان صاحب جی. ہاں یہ جو ہے نا سر، یہ جو معروف اور متکلم اور معروف اور مجہول، ان کا انگلش میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کیا؟ انگلش میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس. جیسے ایک تو آپ نے بتایا کہ کرے نہیں ہوگا، کرے نہیں مطلب پاسٹ نہیں ہوگا، اور یہ جو مجہول نہیں کرے نہیں ہوگا، کرے ہوگا معروف میں. کرے ہاں جب معروف، بولیے گا، چاہیے کہ کرے، چاہیے کہ کرے وہ، چاہیے کہ ہاں کرے تو سامنے والا کیا بن جا رہا ہے؟ جس کو ہم ایڈریس کریں وہ کیا بن جا رہا ہے؟ فائل بن جا رہا ہے. فائل بن جا، اور جس میں فائل پتہ چل جائے، جس فعل کا فائل پتہ چل جائے وہ فعل معروف کہلاتا ہے. معروف، اچھا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے. اور جس میں ورب ہوتی ہے، پریزنٹ ہوتی ہے، ورب پریزنٹ ہوتی ہے جو معروف. ورب نہیں، سبجیکٹ، سبجیکٹ. ہاں سبجیکٹ جس کا پریزنٹ ہوتا ہے وہ مجہول رہتا ہے، معروف ہوتا ہے. معروف ہوتا ہے. اچھا سبجیکٹ اس میں پریزنٹ رہتا ہے، معروف میں وہی کلیئر کرنا تھا. معروف میں رہتا ہے کہ مجہول میں رہتا ہے؟ اور مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دونوں کو ہم بتا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس نے زید نے عمر کو مارا. ایک دم آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات. زید نے عمر کو مارا. اب اس میں کیا کیا ہے؟ مارا کیا ہے؟ مارا لفظ کیا ہے؟ ورب ہے نا؟ ورب ہے، ٹھیک ہے. عمر کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے نا؟ آبجیکٹ. سبجیکٹ کون ہے؟ زید ہے کہ نہیں؟ زید نے عمر کو مارا. زید نے اردو میں نے فاعلیت کو بتاتا ہے. زید کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہ فاعل پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ فاعل ایک دم کلیئر ہے، ٹھیک ہے. کلیئر ہے. مان لیتے تو یہ اس معروف فاعل ہوگا کو کہ مجہول ہوگا؟ یہ کلیئر نہیں ہو رہا. معروف ہوگا، معروف ہوگا، وہی بتا رہا ہوں. اچھا ہاں ٹھیک.
زید نے عمر کو مارا، اس سینٹینس میں زید فائل ہے، زید اویلیبل ہے، یعنی فائل اویلیبل ہے، سبجیکٹ جو ہے پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہے، پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سبجیکٹ کی دو کنڈیشن ہے، یا تو ناؤن ہو یا پروناؤن ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ بھی تو کر سکتے ہیں اس کے بجائے زید کے بجائے کوئی ضمیر لے آئیں، تو وہ ضمیر بھی اگر ہوگا، کوئی پروناؤن بھی ہوگا، ناؤن کے بجائے آ جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ سبجیکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ناؤن کے کنڈیشن میں یا پروناؤن کے کنڈیشن میں سبجیکٹ جس بھی حال میں ہو، چاہے لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، وہ معروف کہلاتا ہے. اور جس سینٹینس میں سبجیکٹ کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، جیسے کسی کے بارے میں زید مارا گیا، یعنی زید کا نعوذ باللہ مرڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن مارنے والا کون ہے، جانچ کرتا، ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو بھی. ہاں تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا، ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گیا. سمجھ میں آیا نہیں یار امر والا؟ بالکل. لیکن اصلی امر جو ہے، یاد رکھیے گا، امر حاضر معروف ہے. افعل جو کل کا سبق تھا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، وہ اصلی امر تھا. باقی یہ سب انڈائریکٹ امر ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں آگے چلیں. دیکھیے 17واں سبق ہے امر کے معنی میں. امر جو ہے نا اسٹیٹمنٹ، جس کے ذریعے سے ہم جس صیغہ کے ذریعے سے، جس لفظ کے ذریعے سے، جس اسپیسیفک ورب کے ذریعے سے ہم کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں، اس فعل کو، اس صیغہ کو، اس اسپیسیفک لفظ کو امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا. اسی کو ورب کہیں یا لفظ کہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں ٹرم میں. امر کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اگلا جو سبق ہے، امر کے معنی میں تاکید کس کو کہتے ہیں؟ تاکید کے معنی کسی بات میں زور پیدا کرنا. ٹھیک ہے، امر کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ابھی جو یہ سب امر چل رہا تھا، اسی کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی ایمفیسس کا میننگ پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے آخر میں بھی نون تاکید، یعنی تاکید کا نون تاکید ثقیلہ، یعنی تشدید والا نون تاکید، ٹھیک ہے، یا پھر نون تاکید خفیفہ، یعنی جزم والا نون تاکید لگاتے ہیں. جیسا کہ مضارع میں لگاتے تھے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ خفیفہ، ایسے امر میں بھی تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، نون تاکید ثقیلہ لگاتے ہیں، یعنی تشدید والا نون تاکید لگاتے ہیں، یا پھر جزم والا نون تاکید لگاتے ہیں. تشدید والے نون تاکید کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، اور جزم والے نون تاکید کو نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نون تاکید خفیفہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر شروع میں لام تاکید مفتوح نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، شروع میں لام تاکید مفتوح یعنی لام زبر لا نہیں لگاتے، لام زبر لا نہیں لگاتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، امر کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یعنی تشدید والا نون تاکید، یا پھر نون تاکید خفیفہ یعنی جزم والا نون تاکید لگاتے ہیں، مگر اس کے شروع میں لام نہیں لگاتے، لام زبر لا نہیں لگاتے، لام تاکید مفتوح نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ امر کے شروع میں، یاد رکھیے گا، کیونکہ امر کے شروع میں لام امر مکسور پہلے سے لگا ہوا ہے. امر کے شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ لام امر مکسور، یعنی زیر والا لام امر پہلے سے لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا، اب اگر لام تاکید مفتوح بھی لگا دیں گے تو ہوگا کیا، ایک ہی جگہ میں دو لام اکٹھا ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، ہاں دو لام جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ میں دو لیٹر کا جمع ہونا لازم آئے گا، اس لیے ایسا نہیں کریں گے. اور دو حرف جمع نہیں ہو سکتے، یہ بھی یاد رکھیے. کہہ رہے ہیں کیا، اور دو حرف جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیے، امر کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یعنی تشدید والا نون تاکید لگاتے ہیں، یا پھر نون تاکید خفیفہ یعنی جزم والا نون تاکید لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس شرط کے ساتھ
کہ شروع میں لام تاکید مفتوح نہیں لگاتے، یعنی لام زبر لا نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ امر کے شروع میں آلریڈی لام امر مکسور لگا ہوتا ہے. لام امر مکسور کو میں دکھا رہا ہوں، یہاں دیکھیے لام زیر لی، لام زیر لی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لام امر مکسور ہے کہ نہیں ہے؟ آلریڈی لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آلریڈی ایک لام لگا ہوا زیر والا لام، اب یہی پہ ہم لام تاکید مفتوح لگائیں، ایسا امپوسیبل ہے، کیونکہ آگے کیا کریں، اور دو حرف جمع نہیں ہو سکتے. اٹس امپوسیبل. ٹھیک ہے، قاعدے کے حساب سے دو حرف جمع نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی ایک اسپیسیفک ورب میں، ایک اسپیسیفک لفظ کے اندر، ایک خاص صیغہ کے اندر میں شروع میں لام تاکید لام امر مکسور بھی ہے، یعنی لام زیر لی بھی ہے، اور شروع میں لام زبر لا بھی ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اس کا اچارن کیسے کریں گے؟ لی لا کہیں گے یا لا لی کہیں گے؟ ٹھیک ہے، امپوسیبل ہے، دو حرف جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھیے سیکنڈ لائن، اور امر حاضر معروف، یاد رکھیے گا امر حاضر معروف جو ہے دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے. لیجئے دیکھیے، ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے، اس سے پہلے امر حاضر معروف سمپل والا. ٹھیک ہے، امر حاضر معروف یعنی افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا پڑھا؟ لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، اس طرح سے پڑھا. پھر کیا پڑھا؟ امر غائب اور امر متکلم مکس والا پڑھا. ٹھیک ہے، لیفعل، لیفعلا، لیفعل، لیفعلا، آخر میں لیفعل، لنفعل، لیفعل، لیفعل، لنفعل، اس طرح سے پڑھا. تو جو سب سے پہلا والا جو بیسک تھا امر حاضر معروف جو تھا، اس کے معنی میں جب ہم تاکید پیدا کریں گے، اس کے معنی میں جب تاکید پیدا کریں گے، یعنی افعل سے افعلن بنائیں گے، تو صرف آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، ابھی بتایا کہ امر حاضر معروف جو ہوتا ہے دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے. اس پہ نہ تو لام زبر لا آئے گا، نہ تو لام زیر لی آئے گا. کلیئر ہے؟ یہ امر حاضر معروف سے بنا ہے نا، افعل سے بنا ہے نا، تو امر حاضر معروف دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے، یعنی لام تاکید مفتوح سے بھی خالی ہوتا ہے اور لام امر مکسور سے بھی خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا لگایا؟ نون تاکید ثقیلہ صرف لگایا ہے، یہی نہیں لگایا آخر میں جو دکھ رہا ہے آپ کو، نون تاکید ثقیلہ لگا دیا سبھی کے آخر میں، لگایا نا. افعل سے افعلنا، افعلانی، افعلا سے افعلانی، افعلو سے افعلن، افعلی سے افعلن، افعلا سے افعلانی، اس کے بعد پھر کیا تھا؟ افعلنا سے افعلنانی، صرف آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دیا تو امر حاضر معروف تاکید والا امر حاضر معروف بن گیا. ٹھیک ہے، اب مجہول میں آ جائیے. تو مجہول میں تو صرف امر حاضر معروف میں کسی طرح کا لام نہیں لگتا، لیکن مجہول میں لگے گا. پہلے کلیئر کر دے رہے ہیں. گردان امر حاضر مجہول، اس مجہول یہ جو اوپر ہے نا، اسی کی مجہول شکل ہے. بانون تاکید ثقیلہ، صرف اس والے میں اور اس والے میں اتنا کا فرق ہے کہ ایک معروف ہے اس کے، اور دوسرا جو ہے ٹیبل یہ مجہول ہے. لتفعلن کس سے بنا؟ لتفعل سے بنا. ٹھیک ہے، لتفعلن تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دیا. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد. پہلے کیا تھا؟ لتفعل چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد. اب صرف نون تاکید ثقیلہ ایڈ کر دیا تو لتفعلن ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لتفعلا تھا تو لتفعلانی کر دیا. سبھی کے آخر میں کیا ہم جوڑا، کیا ایڈ کیا؟ وہ دیکھیے یہاں دکھاتے ہیں ہم. نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ اینڈ نون تاکید ثقیلہ. پہلے کیا تھا؟ لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا. اس سے کیا بن گیا؟ لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے. پہلے کیا تھا؟ چاہیے کہ کیا جائے، سمپل. اب کیا ہے؟ چاہیے کہ ضرور، یہ ترجمے میں ضرور ایڈ ہو رہا، چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد. ٹھیک ہے، لتفعلانی چاہیے کہ ضرور کیے جائیں تم، کیے جاؤ تم دو مرد. ٹھیک ہے،
لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سب مرد، لتفعلن لتفعلانی لتفعلانی، اسی طرح سے ترجمہ ہوگا. صیغہ ایک دم کلیئر ہے. پہلا والا کیا ہو جائے گا؟ صیغہ واحد مذکر حاضر ہو جائے گا. گردان امر حاضر مجہول ہوگا، بس اس کو یاد رکھیں گے. اس کے بعد گردان امر غائب متکلم معروف. امر غائب کے 6 صیغے اس میں دیکھیے، اس کو سمجھنا بھی بہت آسان. 6 صیغے امر غائب کے اور 2 صیغے آخر میں متکلم کے. اسی امر کے ساتھ متکلم کو دو متکلم کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ لیفعل لیفعلا لیفعلو، لتفعل لتفعلا لیفعلنا لیفعل لنفعل. اب صرف کیا ایڈ کیا آخر میں؟ نون تاکید ثقیلہ، اور یہ معروف کنڈیشن یاد رکھیں گے. تو اب کیا ہو گیا؟ لیفعلنا لیفعلنا چاہیے کہ ضرور، ترجمہ ہوگا چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں. یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے، 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب. اس کے بعد لیفعلنا لنفعلنا متکلم کے حساب سے صیغہ کر لیجئے. اور بحث میں کیا پڑھیں گے؟ بحث میں یہ آپ کو پڑھنا ہوگا. بحث امر غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ. دوسری بار میں پڑھیں گے بحث امر غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ. یہ واو دے کر کے شارٹ میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ امر غائب معروف بانون تاکید ثقیلہ اور امر متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ، واو دے کر کے شارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ انداز ہے لکھنے کا. اس کے بعد اسی یہ جو ابھی لائن گزرا نا یہ والا، اسی کی مجہول پہ آ جائیے. یہ ہو گئے مجہول کے. معروف میں کیا، مجہول میں کیا تھا؟ اس کا مجہول میں بغیر تاکید کے لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا تھا نا. آخر میں صرف نون تاکید ثقیلہ جوڑ دیا، اور یہ امر غائب یعنی 3rd کا امر ہے اور مجہول ہے وتھ نون تاکید ثقیلہ. ٹھیک ہے، آخر میں 2 ایڈ کر دیجئے، امر متکلم مجہول بانون تاکید ثقیلہ. ٹھیک ہے، لیفعلنا چاہیے کہ کیا ہوگا؟ چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے، اس کا آخر والا لیفعلنا چاہیے کہ کیا جاؤں میں ایک مرد یا ایک عورت، لنفعلنا چاہیے کہ کیے جائیں ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. صیغہ کیا ہو جائے گا؟ جمع متکلم. اور بحث میں کیا پڑھیں گے؟ بحث میں مکس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پورے گردان پڑھیں گے تو، لیکن بہتر یہی ہے کہ امر غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ ان 6 صیغہ تک میں یہ کہنا یہ والا. ٹھیک ہے، یہ والا دیکھیے یہاں تک میں اس کے ساتھ ایسے جوڑ کر کے امر غائب مجہول کے ساتھ جوٹے گئے. امر غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ یہاں تک 6 میں اس طرح سے پڑھیں گے. اور آخر میں کیا پڑھیں گے؟ امر غائب نہیں، غائب کی جگہ متکلم رکھ دیں گے. امر متکلم بانون تاکید ثقیلہ. امر متکلم مجہول اور معروف چھوٹے نہیں. امر متکلم مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلنا لنفعلنا یہاں تک ہو گیا. یہ کس کا؟ امر غائب متکلم مجہول بانون تاکید ثقیلہ. اب آگے جو ہے گردان امر حاضر معروف. ٹھیک ہے، امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے، امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی شکل ہے؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس لائن کو دیکھیے. اس کو دکھ رہا ہے نا؟ ان دونوں کو ملا کر کے دیکھیے تو اب بات ایک دم کلیئر ہو جائے گی. اوپر میں کیا تھا؟ ہاں خفیفہ ہے، بس یہی فرق ہے. ثقیلہ میں کتنے صیغے ہوں گے؟ امر حاضر معروف کا جو نون تاکید ثقیلہ والا ہوگا، تشدید والا نون والا جو ہوگا، اس میں 6 صیغے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 صیغے ہوں گے. لیکن نون تاکید خفیفہ والا جو امر حاضر معروف ہوگا وہ اس میں صرف 3 صیغے ہوں گے. یاد رکھیے گا. سمجھائی نا بات؟ کیسے کیسے کسی میں چینج ہوتا ہے، کسی میں 8 ہے، کسی میں 14 ہے، کسی میں 6 ہے، کسی میں 3 ہے. ان سب چیز کو دیکھنا ہے، دھیان دینا ہے. دیکھیے گردان امر حاضر معروف یہ ایک دم سمپل ہے. امر حاضر معروف ہے، یہ یہاں پہ معروف تھا نا، یہ معروف تھا نا.
یہ بھی معروف ہے، مجہول نہیں ہے، یاد رکھیں معروف ہے. بانون تاکید خفیفہ، ٹھیک ہے. افعلن کیا ہے؟ افعلن ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرور بالضرور کر تو ایک مرد. ایک مرد کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے. ضرور بالضرور کر تو ایک مرد، ٹھیک ہے. آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟ نون تاکید خفیفہ ہے نا، نون تاکید خفیفہ، نون تاکید خفیفہ، کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. افعلن ضرور بالضرور کر تو ایک مرد. ایک منٹ، ٹھیک ہے. ضرور بالضرور کر تو ایک مرد. صیغہ کیا ہوگا؟ صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، کیونکہ تو ایک مرد کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے افعلن ضرور بالضرور کرو تم سب مرد. صیغہ کو پہچاننا ہے تو ترجمہ پر غور کیجئے. ضرور بالضرور کرو تم سب مرد، کون سا صیغہ ہو جائے گا؟ جمع مذکر حاضر ہوگا نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے افعلن ضرور بالضرور کر تو ایک عورت. صیغہ کیا ہو جائے گا اس میں؟ واحد مؤنث حاضر، ٹھیک ہے. تو گردان امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ صرف 3 صیغے ہوتے ہیں، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، ٹھیک ہے. افعلن افعلن افعلن. افعلن ضرور بالضرور کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. افعلن ضرور بالضرور کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. افعلن ضرور بالضرور کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، ٹھیک ہے. اب اس کی جو مجہول شکل ہے، یہ معروف تھا نا، یہ معروف تھا نا، یہاں پہ دیکھیے یہ معروف تھا، ٹھیک ہے. اس کے مجہول کو دیکھنا ہے، بس وہی ایک صیغہ بچ رہا. تھوڑی سی پیچیدگی ہے مگر ٹپیکل چیز ہے، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. آگے دیکھیے، بس گردان ہے اس کے بعد ختم ہے. دیکھیے گردان امر حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ. امر حاضر مجہول، ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ امر حاضر معروف تھا، اب اسی کا مجہول ہے. امر حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ یعنی نون تاکید خفیفہ والا کیا ہو جائے گا؟ لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد، ٹھیک ہے. امر حاضر معروف میں کسی طرح کا لام نہیں آتا ہے، لیکن مجہول میں لام آئے گا، لام امر مکسور، ٹھیک ہے، یعنی لام زیر لی آئے گا. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد، صیغہ کیا ہو جائے گا؟ واحد مذکر حاضر. اس کے بعد لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے. بحث کون سی ہو جائے گی؟ امر حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ. اس کے بعد لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر اور بحث امر حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ. گردان کیا تھا؟ لتفعلن لتفعلن لتفعلن. ہو گیا کلیئر؟ 2 صیغہ اور ہے، 2 گردان بس. گردان امر غائب، وہی غائب والا اور متکلم والا مکس والا بھی پڑھا نا آپ، یفعل یفعلا، اس طرح سے پڑھا، وہی ہے. امر غائب معروف، دیکھیے امر غائب معروف بانون تاکید خفیفہ اور امر متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ، پھر اسی کا مجہول میں آ جائیں گے. تو دیکھیے لیفعلن سب ترجمہ سے کلیئر ہو جاتا ہے. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، صیغہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے، کرے ہے، کیوں کرے ہے؟ کیونکہ معروف ہے. مجہول میں کبھی بھی کرے کا ترجمہ نہیں آئے گا. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب 3%، ٹھیک ہے. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے. لیفعلن ہو گیا. اس کے بعد لتفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کے بعد کیا ہے؟ لأفعلن لأفعلن، ٹھیک ہے، چاہیے کہ ضرور کروں میں. اس کے بعد الف لام خا دے دیا ہے، تو الی آخری کا شارٹ فارم ہے، جگہ نہیں تھا اس لیے شارٹ فارم کر دیا ٹو دی اینڈ، ٹھیک ہے.
کیا مطلب؟ چاہیے کہ ضرور کروں میں ایک مرد یا ایک عورت. صیغہ واحد متکلم. بحث کیا ہو جائے گا؟ امر غائب معروف نہیں، امر متکلم ہو جائے گا. لاسٹ والا دو کیا ہے؟ امر متکلم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لنفعلن، چاہیے کہ ضرور کریں ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. صیغہ جمع متکلم. بحث امر متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے. گردان پھر سے ریپیٹ کیجئے. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لیفعلن، لنفعلن. ٹھیک ہے. تین صیغے جو شروع کے ہیں وہ کیا ہے؟ غائب کے ہیں، امر غائب کے ہیں. اور اخیر کے جو دو ہے وہ امر متکلم کے ہیں. دونوں معروف، سبھی معروف کنڈیشن ہیں اور نون تاکید خفیفہ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد. صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. بحث امر غائب معروف بانون تاکید خفیفہ. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ سب مرد. صیغہ جمع مذکر غائب. بحث امر غائب معروف بانون تاکید خفیفہ. لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث غائب. بحث امر غائب معروف بانون تاکید خفیفہ. اس کے بعد یہاں سے آخر میں متکلم کہیں گے. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کروں میں ایک مرد یا ایک عورت. صیغہ واحد متکلم. بحث امر متکلم، یا متکلم ہے، غائب کا نہیں ہے. امر متکلم معروف قانون تاکید خفیفہ. لنفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. صیغہ جمع متکلم. بحث امر متکلم معروف قانون تاکید خفیفہ. کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ معروف والا ہو گیا. اب اسی کا سیم مجہول ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز معروف والا آ جائے، سیم اسی کے پیٹرن پہ مجہول رہے تو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بانون تاکید خفیفہ، با کے معنی ساتھ، وتھ نون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے. کون؟ گردان امر غائب، تھرڈ پرسن کا جو امر ہے، آرڈر ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. امر غائب مجہول، مجہول میں دیکھنا ہے. امر غائب مجہول وتھ بانون تاکید خفیفہ. اس کے بعد امر غائب نہیں، امر غائب نہیں، امر متکلم مجہول. ان دونوں مل جائے گا، یہ دونوں. امر متکلم مجہول بانون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لیفعلن، لنفعلن. پھر سے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لیفعلن، لنفعلن. ترجمہ کیا ہوگا؟ لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کیے جائے وہ سب مرد. ٹھیک ہے. کیے جائیں، کیا جائے، یہ مجہول کا ترجمہ ہے. کرے نہیں ہوگا، یاد رکھیں گے مجہول میں. لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے، کیا جائے، چاہیے کہ ضرور کی جائے وہ ایک عورت. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں ایک مرد یا ایک عورت. ٹھیک ہے. صیغہ واحد متکلم. لنفعلن، چاہیے کہ ضرور کیے جائے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. صیغہ جمع متکلم. بحث کیا ہو جائے گا؟ امر متکلم مجہول بانون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے. ہو گیا لیسن کمپلیٹ. چھوٹا لیسن تھا اس لیے 2 لیسن ہوا. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. معروف سے مجہول بنانا تو سر ہے کیا، لیکن معروف سے مجہول بنانا کوئی بڑی بات نہیں رہتی، کیونکہ اس میں زیادہ پھیر بدل نہیں رہتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا ہی چینجز رہتا ہے. آگے پیچھے جیسے نون کا ہے، آگے لی لام کا ہے، یہ صحیح رہتا ہے تھوڑا سا. لیکن میں تھوڑا سا اتنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا ایک بار پھر سے اس کا ریپیٹ کر دیجیے کہ جو معروف رہتا ہے اور ایک یہ مجہول، ان دونوں شبدوں کو تھوڑا سا انگلش میں یا کچھ اس طریقے سے بتا دیجیے تاکہ ہم معروف میں آپ نے جو بتایا تھا کیا کرتا اپستھت، سنو سبجیکٹ جو رہتا ہے، سبجیکٹ جو رہتا ہے آبجیکٹ، آبجیکٹ ہاں آبجیکٹ جو رہتا ہے وہ پریزنس رہتا ہے معروف میں. ٹھیک ہے. ہاں سبجیکٹ جو رہتا ہے وہ اس میں پریزنٹ رہتا ہے معروف میں، اور اس میں مجہول میں پریزنٹ نہیں رہتا، ان پریزنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہی ہے نہیں صحیح؟ میں جو میرے کو دیکھیے پہلے معروف کو بتا رہا ہوں اور مجہول کو بتا رہا ہوں. معروف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معروف کو دیکھیے، معروف کا سائنونیمز
اگر بتاؤں تو معلوم. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. معلوم تو ہاں سمجھ ہاں میں ہاں آتا ہے. ٹھیک ٹھیک معلوم سمجھ لیے, معروف معلوم, یعنی ٹھیک ہے ٹھیک. معلوم کا ہی یہ ہاں سینونیمس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سینونیم یعنی ٹھیک ہے. نان, ہاں جس کا ہاں ہاں سبجیکٹ, ہاں جس کا سبجیکٹ پتا ہو. معروف ہاں ہاں بمانا ہاں ہاں معلوم, ٹھیک جس ٹھیک کا ہے ٹھیک سبجیکٹ ہے پتا ٹھیک ہو, جس کا فائل پتا ہو. اور مجہول کے معنی, دیکھیے مجہول بنا کس سے, جہل, جہل سے. جہل کے معنی کیا ہوتا ہے, نہ جاننا. اچھا 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 ٹھیک ہے ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے جہل کے معنی نہ جاننا. تو ٹھیک جس ہے کا ٹھیک. فائل کے بارے میں آتا پتا ہے ہی نہیں, جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ اس کا فائل کون ہے, اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنڈیشن ٹھیک ہے اس پہ وہ فیل کیا ہو جائے گا, پہلے مجہول ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے, اس ٹھیک کا ہے جو فائل تھا وہ مجہول ہے. مجہول بمانا ٹھیک. غائب ہے, ہاں ان ٹھیک نون ہے, ان نون ہے, پتہ ہی آ نہیں ہے. گیا ہو گیا جی کلیئر ہو گیا بالکل ایک دم کلیئر ہو گیا یہ. ٹھیک, جی اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا اس لیے پوچھا میں. ٹھیک. ہاں ٹھیک ٹھیک. اور کوئی سوال, بس کوئی ساتھی. 18 19, بس 2 لیسن کے بعد پھر ایک دم آسان جو ورب کی جو شکلیں ہیں, ورب کے جو ٹائپس ہیں, ماضی کے کتنے ہیں, پھر ماضی قریب کیا ہے, ماضی بعید کیا ہے, وہ سمجھ لیجیے ایک دم ٹینس ہے. ماضی یعنی پاسٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک. پاسٹ کے کتنے ٹائپس ہے. پھر ماضی قریب ہے, ماضی بعید ہے, پھر ماضی استمراری ہے, ماضی احتمالی ہے, ماضی تمنائی ہے. اس کے بعد پھر اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی اور سوال ہو تو پوچھیے 1-2 منٹ کے اندر میں. نہیں. گرامر پڑھ لینے کے بعد عربی سمجھنا تھوڑا زیادہ آسان ہو جائے گا. اور ایسے ڈائریکٹ پڑھنا کسی ٹیکسٹ بک کو صرف اسی پر ڈیپینڈ رہ کر کے وہ زیادہ فائدہ نہیں دیتا ہے. اور اب اگر پڑھیے گا آپ ٹیکسٹ بک کو تو اب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کیسے کیا چینجنگ ہوتی ہے, کس پہ زبر زیر پہ پیش آتا ہے, کون فاعل بن رہا ہے, کون مفعول بن رہا ہے نحوے کے حساب سے, کون مجرور ہے, ٹھیک ہے, کس کے آتا آخر ہے میں. ہاں تھوڑا کتنا بھی کرو تو کچھ بھی یہ ہاں, سمجھ میں آتا ہے کلام لن پاک میں بھی. لن لگ گیا ہے تو اب اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آئے گی, لم کی وجہ سے کیا چینجنگ آئے گا, پھر صحیح لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ خفیفہ کیا ہے. ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے مطلب کہ کوئی بھی چیز مطلب ضائع نہیں ہوتا ہے, کام آئے گا. آپ کو ٹھیک خود ہے. قرآن کریم پڑھیے گا تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کو پہلے ہاں سے اس میں اب فرق زیادہ پڑتا سمجھ نہیں, میں آئے اس میں تو بہت ہی چینجز آیا ہے نا, سمجھنے میں گا. چینجز آ گیا, آپ سمجھنے میں خود چینجز آ گیا. بتائیں گے. جی جی ٹھیک ہے, چلیے شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.